سر میں درد ہو تو پھر کون سی دوائی کھائیں؟ پیٹ میں درد ہو تو پھر کون سی دوائی کھائیں؟ قبض ہو جائے پھر کون سی دوائی کھائیں؟ نزلہ ہو جائے پھر کون سی دوائی کھائیں؟ یہ پاکستان میں آپ کو جیسے شاید علم ہو، جتنی خود سیلف میڈیکیشن لوگ کرتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے دوائیاں کھاتے ہیں، شاید دنیا میں کس جگہ پر ایسا نہ کرتے ہوں۔ گو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی دوائی آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے جا کے خرید لیں، جو کہ ایک بہت کینسر کی دوائی بھی ہے نا، وہ بھی آپ ایک لیں اور جا کے لیں۔ اور اینٹی بائیوٹک تو ایسے بکتی ہے جس طریقے سے ٹافیاں بکتی ہیں، اور باقی بھی ایسی دوائیاں جن کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لوگ اس کو اس طریقے سے کھاتے ہیں جس طریقے سے وہ مکئی کے بھٹے کھاتے ہیں، اتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی میں فار ایگزامپل ایک دوائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ دوائی کا برانڈ کا نام نہ دوں، مثلا ایک دوائی ہوتی ہے میٹرونیڈازول، وہ کہتے ہیں جی یہ میں کھاتی ہوتی ہوں، ان کا کب؟ یہ میں کئی سالوں سے کھا رہی ہوں، یعنی کئی سالوں سے کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جسم ہے نا، یہ کیمیکلز کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور اس کو جتنے کیمیکل چاہیے وہ سارے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر ہی سارے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم جانوروں کے جسم سے مختلف نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سپیریئر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ یعنی ہمارا جسم ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو جانوروں سے سپیریئر ہی ہونا چاہیے، کم از کم جانوروں کے برابر تو ہونا چاہیے۔ تو وہ جو جنگلوں میں رہنے والے شیر ہیں وہ کون سی اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں؟ جب ان کے زخم ہو جاتا ہے اور وونڈ ہوتا ہے تو وہ وونڈ کیسے ہیل کرتا ہے، اس کی ہیلنگ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، جانوروں کو شوگر کیوں نہیں ہوتی؟ جانوروں کو ہائپر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ آخر وہی باڈی ہے نا، ان کا ہارٹ بھی تو ویسے کنٹریکٹ کرتا ہے، جانوروں کو شوگر کیوں نہیں ہوتی؟ اور جانوروں کو کیوں نہیں ہائپر ٹینشن؟ ان کے ہارٹ اٹیک کا جو ہے چانس اس میں کم کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان نے خود غلط کھانے کھا کے، غلط وے آف لائف اختیار کر کے، نیند کے پیٹرن کو خراب کر کے، اور مشقت والا کام نہ کر کے، اور مصنوعی زندگی گزار کے اپنے آپ کو بیماریوں کے لیے ایک ہدف بنا دیا ہے۔ آپ ایک جانور کی زندگی دیکھیں، ایک بکری کی زندگی دیکھ لیں فار ایگزامپل۔ بکری کا اٹھنے، سونے اور جاگنے کا ٹائم جو ہے وہ بالکل فکس ہے۔ اچھا، بکری نے خود اپنے کام خود کرنے ہیں، اس نے بکری کا کوئی ملازم نہیں ہے جو بکری کو کھانا بنا کے دے گا، اس نے خود اپنا کھانا سرچ کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ پھر جو اس نے کھانا کھانا ہے وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو وہ لذت کے لیے کھائے۔ اگر آپ کے گھر میں بکری ہو یا کوئی جانور ہو، آپ دیکھیں جس وقت آپ اس کو کھانے کو دیں، جب اس کا پیٹ بھر جائے، چاہے کھانا جتنا مرضی مزیدار ہو، آپ اس کو ایک تنکا نہیں گھاس کا اس کے منہ میں ڈال سکتے، کیونکہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ نہیں کھاتا۔ ہمارا پیٹ بھر بھی جاتا ہے نا، ڈکار بھی ہمیں مشکل سے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں لا بھائی میٹھا لا، ذرا میٹھا لا، یا اور جو ہے نا کڑائی گوشت اور لیا، 2 بوٹیاں اور لیا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان نے اپنے جسم کے ساتھ ایک بہت بڑی کھلواڑ کی ہوئی ہے۔ اگر ہمارا وے آف لائف نیچرل اور دوسرا ایک چیز اور، آرٹیفیشل انوائرمنٹ۔ جانور آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں نہیں رہتے، جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہی جو بیمار ہوتے ہیں۔ وہ جو مرغیوں کو بیماریاں پڑتی ہیں نا، وہ وہی ہیں جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ہم نے رکھی ہوتی ہیں، جو دیہاتوں والی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی متعدی مرض کسی قسم کا کبھی کبھی کوئی شروع ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ تو ہمارا ٹیمپریچر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پر پیدا کیا ہے، ہم اس ٹیمپریچر کو آرٹیفیشلی مینوپولیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذا رکھی ہے، ہم اس قدرتی غذا کو غیر قدرتی غذا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو ایکچولی غذا ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر چیزیں زیادہ ہونی شروع۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایکچولی کھانے کے متعلق تو میں بہت تفصیل سے نہیں بتا سکتا، پھر بتاؤں گا، اشارتاً میں نے بات کی ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے نا وہ آج کا وہ یہ ہے کہ دوائی کون سی استعمال کی جائے۔ تو پلیز آپ یاد رکھیے، ہمارے خدا نہ خواستہ کسی کا اپینڈکس پھٹ جائے تو اس کو کوئی نہ کوئی انٹرونشن کی ضرورت پڑے گی نا۔ پتے میں پتھریاں اتنی بھر جائیں کہ سوزش ہو جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شدید انفیکشن ہو جائے، اس کو کوئی جراثیم کو مارنے کی کوئی نہ کوئی دوائی دینی پڑے گی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ باڈی میں کچھ کیمیکلز بہت زیادہ ہو جائیں، گو یہ بات الگ ہے کہ وہ جو ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم اپنی ہی کسی کرتوتوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چلو اس طرح سے ہو جائے پھر تو دوائی دینی ضروری ہوتی ہے۔ ورنہ جو عام امراض ہیں، روز مرہ کی معمولی امراض ہیں، جیسے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا،
تھوڑی عارضی کسی وجہ سے کھانسی ہو گئی، اچھا کسی تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا، یا کچھ کھانے پینے کی بد پرہیزی کی وجہ سے یا جگہ کے تبدیل کرنے کی وجہ سے ہمارا انتڑیوں کا نظام خراب ہو گیا، مثلاً ڈائریا ہو گیا یا قبض ہو گئی، تو یہ وہ ساری امراض ہیں ایکچولی جس کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ان سب کا ایک اپنا سائیکل ہوتا ہے، اور یہ اپنا سائیکل پورا کر کے یہ بیماریاں ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب بھی ہم باڈی میں کوئی کیمیکل داخل کرتے ہیں تو یہ کیمیکل جسم کے نظام کو خراب کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں جو فوری طور پر تو شاید ہمیں نہ پتہ چلیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے آرگنز کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں مختصر بتاتا ہوں کہ درد کی جتنی بھی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے بہت کامن ہے پیراسیٹامول، گھروں میں لوگوں نے رکھی ہوتی، درد ہو تو پیراسیٹامول کھا لیں. اچھا، پیراسیٹامول جگر کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ لوگ جو اس کو عادی ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، ان کا جگر اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ درد کی جتنی بھی گولیاں ہیں وہ ساری کی ساری معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں. جس میکینزم کے تحت ایکٹ کرتی ہیں نا، ان کو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے پیٹ میں تیزابیت کو پیدا کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے معدے میں مسلسل، یعنی تیزابیت کی وجہ سے اور معدے میں مسلسل سوزش کی وجہ سے معدے کے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جتنی بھی اینٹی بائیوٹک ہیں جو کہ جراثیم کو مارنے کی دوائی، بائی دا وے اینٹی بائیوٹک کا استعمال جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ انفیکشن ہے تو نہیں لینا چاہیے. اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ہماری جو بہت ساری انفیکشنز ہوتی ہیں، جیسے نزلہ، زکام وغیرہ، فلو کی طرح کی بیماریاں، یہ بیکٹیریا سے ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ وائرس سے ہوتی ہیں، اور وائرس کے اندر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بہت ریئر کیسز میں جس کو ہم سپر ایڈڈ انفیکشن کہتے ہیں، مگر یہ فیصلہ ڈاکٹر کر سکتا ہے. عموماً یہ ان مریضوں میں ہوتی ہے جو کہ آئی سی یو میں داخل ہیں یا وارڈوں میں داخل ہیں، ان کے اندر یہ ہوتی ہے. تو اس لیے اینٹی بائیوٹک جتنی بھی ہیں، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری اینٹی بائیوٹک اگر جسم میں انفیکشن نہیں ہے اور آپ لیے جا رہی ہیں تو، یا لیے جا رہے ہیں آپ سارے، تو وہ ہمارے جسم کے وہ جراثیم جو ہمارے دوست جراثیم ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو آپ کے نا ہوش اڑا دے گی سب کے. ہمارا جو سیل کا اپنا ڈی این اے ہے نا، ہمارے سیل کا اپنا نیوکلیر مٹیریل ہے، تو ہماری باڈی میں جتنا ہمارے اپنے سیل کا نیوکلیر مٹیریل ہے، اس سے کئی گنا نیوکلیر مٹیریل جراثیموں کا ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں جراثیم رہتے ہیں یا ہم جراثیموں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی جراثیموں کی بستی میں ہم رہتے ہیں یا ہمارے گھر میں جراثیم آئے ہوئے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہماری پوری کی، اور اس کے اوپر پوری ایک سائنس بیس کرتی ہے جس کے تحت جو ہے ہم اپنے ان جراثیموں کی صحت کا اگر خیال رکھیں گے اور ان کی ریشو کو کم زیادہ نہیں ہونے دیں گے تو ہمارا جسم یعنی ہیلپ فل رہے گا. ہماری انتڑی کے اندر ایسے ہزاروں لاکھوں جراثیم ہیں جو ہمارے کھانے کے نظام کو مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے جب ہم اینٹی بائیوٹک غیر ضروری طور پہ دیتے ہیں تو یہ جتنے ہمارے دوست جراثیم ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں اچانک ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے جو وٹا پھینکنا شروع کر دے، اور ہم سٹین گن لے کے نا اس کو مارنے کے چکروں میں پڑ جائیں، تو اپنے گھر کے 4 بچے مار دیں ساتھ اپنے گھر کے جو ہے نا 10 بندے اور مار دیں. تو جب ہم بغیر ضرورت کے اینٹی بائیوٹک لیتے رہتے ہیں تو ہماری اپنی فوج مرنی شروع ہو جاتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم غیر ضروری طور پہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں دوائی لینی بہت مشکل ہوتی ہے. یہاں سے پاکستانی لوگ جاتے ہیں نا امریکہ، برطانیہ وغیرہ، تو کچھ دوائیاں اپنی یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈاکٹر بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو پرسکرائب کر کے بازار سے نہیں لے جا سکتا. بعض اوقات یہ اوور ڈوئنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن دوائی کیمیکل کا استعمال بغیر اسپیشلسٹ کے، بغیر یعنی جو بندہ ایکسپرٹ ہے اس کے مشورے کے بغیر کرنا یہ ایک نا بہت خطرناک بات ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی مرضی سے آپ پھکے مارتے رہتے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو پیراسیٹامول اور درد کی دوائیوں کا بتایا، ان کا غیر ضروری استعمال. بہت دفعہ جب ہماری جسم میں مسلسل کئی سالوں سے درد ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سونے کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری ورزش
کر کے ہم نے مسلس کو اسٹرانگ نہیں کیا ہوا ہوتا, ہم اپنی بیک کی کیئر نہیں پراپر کر رہے ہوتے, ہمارا نیند کا خیال نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن اگر یہ باتیں نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کو درد ہوتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر اس کی وجہ کا علاج کرے, بنسبت یہ ہے کہ آپ کو درد کے ٹیکے اور درد کی گولیاں آپ لگانا شروع کر دیں. ایک بات ہو گئی. اسی طرح میں نے آپ کو اینٹی بایوٹکس کا بتایا, اپنی مرضی سے آپ اینٹی بایوٹک بالکل نہ کھائیں جب تک ثابت نہ ہو کہ آپ کو انفیکشن ہے. ثابت ہونے کے لیے آپ کا خون کے اندر انفیکشن کا ہونا ضروری ہے, یا آپ کو مسلسل بخار کا ہونا ضروری ہے, یا جسم کے اوپر ایک پس نظر آنی بہت ضروری ہے. تو اس کی مختلف یعنی ٹیکنیکل طریقے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے. تو ہر بخار میں, ہر اس میں اینٹی بایوٹک لے لینا یہ بہت خطرناک ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ معدے کی دوائی لیتے ہیں جو کہ ایک سالٹ ہے اومیپرازول, وہ بازار میں آتا ہے, اور وہ اکثر لوگ, میرا معدہ خراب رہتا ہے میں اومیپرازول لیتا ہوں, کتنے عرصے سے, 3 سال سے, پھر ٹھیک ہو گئے نہیں. تو اگر یہ آپ کا صحیح ہوتا تو پھر آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ تو اصل میں وہ جو معدے کا کیپسول ہوتا ہے وہی بیمار کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو اومیپرازول والا سالٹ ہے نا, پروٹون پمپ انہیبیٹر اور ناموں سے بھی آتا ہوگا, یہ ہمارے معدے میں جا کے ہمارے معدے کے تیزاب کو بالکل ختم کر دیتا ہے, زیرو کر دیتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے معدے میں تیزاب کسی کام کے لیے بنایا نا, تو جب وہ تیزاب ہوگا ہی نہیں تو ہمارے جسم کا ایک خاص سیگمنٹ کھانے کا ہضم ہی نہیں ہو سکے گا. اور پھر ہمارے جسم کا جو پی ایچ جس کو کہتے ہیں, ہمارے جسم کا جو تیزابی جو نظام ہے, اس نظام کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے خون کا حصہ بنتی ہیں, بہت ساری نہیں بن پاتی. تو ہمارا پورا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی دوائیاں فضول مسلسل کھاتے رہتے ہیں. لہٰذا میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اس بات کا نتیجہ, اور شاید آخری ایک بات اور رہ گئی, خاص طور پہ دیہاتوں میں ہمارے اور شہروں میں بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے ٹیکا لگوانا. یعنی آپ منہ کے ذریعے کھا سکتے ہیں, کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس مجھے ٹیکا لگا دو. اچھا, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اپنی باڈی کے اندر ایک سوئی کو چبھونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہونا چاہیے تو آپ کو ٹیکا لگوانا چاہیے. تو یہ جو مرضی کے ساتھ ٹیکا لگوانے والی بات ہے نا, مرضی سے ٹیکا لگوانے والی بات, یہ بہت خطرناک ہے. جو بھی دوائی آپ ٹیکے کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہے جیسے منہ کے ذریعے جا رہی ہوتی ہے. جس کا منہ ٹھیک ہے اس کو ٹیکے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح ہمارے دیہات میں کہتے ہیں میں ڈرپ لگواتا ہوں, جی میں ڈرپ لگواتا ہوں, میں طاقت کی ڈرپ لگواتا ہوں, میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو طاقت کی آپ ڈرپ کہتے ہیں اس میں 2 چمچے چینی کے ہوتے ہیں بس, جو آپ چمچ ایسے کر کے بھی کوئی بہتر چیز کھا سکتے ہیں, باقی پانی ہوتا ہے صرف. اور ڈرپ پھر کیوں بنی ہے؟ ڈرپ بنی ہے جب پانی کی کمی ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ڈرپ بنی ہوتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں خود اپنی مرضی سے نا اپنا علاج نہیں کرنا چاہیے. ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل رکھا ہے. اگر آپ اپنے کھانے کا نظام ٹھیک کر دیں, اور اگر آپ پوچھیں, چلے میں اس ویڈیو میں بتا ہی دیتا ہوں, جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے نا وہ میٹھا ہے. بس سمپل بات ہے, سب سے زیادہ خطرناک چیز میٹھا ہے. آدمی کہتا ہے نا, آدمی فیٹ کی وجہ سے فیٹی نہیں ہوتا, آدمی میٹھے کی وجہ سے فیٹی ہوتا ہے. تو وہ چیز جیسے چینی ہے, مٹھائیاں ہیں, کیک پیسٹریاں ہیں, اور یہ جو جوس ہیں, جو ڈبے کے جوس ہیں, یہ فزی ڈرنکس ہیں, یہ جو آپ لوگ وہ کرتے ہو, شوگر چیک کرتے ہو نا مریض کی, اور یورین چیک کرنے کے لیے وہ لگاتے ہیں جو اسٹرپ ہوتی ہے, اور جو اس کے لیے اسٹرپ لگاتے ہیں بلڈ کو چیک کرنے کے لیے, کبھی آپ کوک میں ڈبو کے مشین میں ڈال کے دیکھو کہ وہ کتنی شوگر ہوتی ہے اس کے اندر, ریڈیلی اویلیبل شوگر ہوتی ہے. اچھا, تو جتنی یہ تمام میٹھی چیزیں ہیں یہ زہر ہیں. بس آپ اگر میں کہوں زہر ہیں تو بالکل صحیح ہے. اور یہ آہستہ آہستہ ہماری باڈی کے اندر, چونکہ یہ جو ہی اندر جاتی ہیں, یہ اندر جاتے ہی ہمارے سارے میٹابولزم کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں, اور جو فالتو ہوتی ہیں وہ فیٹ کی شکل میں ہمارے پیٹ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بس ہے مختصر سی بات. تو پلیز اپنی مرضی سے دوائیاں نہیں کھانی, غیر ضروری دوائیاں نہیں کھانی, تھوڑا صبر کرنا ہے. بخار ہو تو تھوڑا سا آپ صبر کریں, ٹھیک ہو جائے گا. تیز بخار ہو رہا ہے اور ابھی آج ہی شروع ہوا ہے اور کوئی اور سمٹم نہیں ہے, تو بس آپ پانی سے نہائیں, بہت تیز ہو تو پٹیاں کر لیں. اس کے علاوہ جو ہمارے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ جڑی بوٹیوں سے ہوتی ہیں, گھر میں ہماری امیاں دادیاں بنایا کرتی تھیں, کوئی ادرک کا کہوا, کوئی دار چینی کا کہوا, یہ وہ تمام چیزیں جو نیچرل طریقہ کار ہے علاج کرنے کا. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے مشورہ کریں, وہ آپ کو پرسکرائب کرے, اور جتنے دن پرسکرائب کرے اتنے دن آپ لیں. تو شکریہ.